السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پی ٹی آئی کے رہنما اور نامور قانون دار شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا واقعی پی ٹی آئی کا پروگرام بڑھ گیا ہے؟ سمیر، پہلی بات، جیسے اب ایک روٹین نہیں بن گئی کہ سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات کو کنڈم کیا جائے، تو سب سے پہلے تو میں 9 مئی کے واقعات کو کنڈم کرتا ہوں۔ 9 مئی کو اس ملک میں جو بھی ہوا وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو، لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے جو 9 مئی کو ہوا۔ مطلب آپ ریاست کے خلاف اس حد تک آگے چلے جائیں اپنی نفرت میں، اور صرف اس لیے کہ آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھائی، آپ کے لیڈر اگر بے گناہ ہیں تو عدالتوں میں ثابت کریں۔ اچھا، کیا عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا تھا؟ آپ نے دیکھا نہیں 9 مئی سے پہلے عمران خان کو دھڑا دھڑ ریلیف مل رہا تھا؟ تو اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے تو کون سا قیامت آ جاتی؟ جی، 9 مئی کو جو بھی ہوا، مطلب ریاستی اداروں کے خلاف جو کچھ ہوا، اور بالخصوص پاکستان آرمی کے خلاف جو کچھ ہوا، آرمی کی تنصیبات کو آگ لگائی گئی، کینٹ کے حدود میں داخل ہو گئے اور سینسٹیو ایریاز جو ہیں ان میں جا کے ان عمارتوں میں داخل ہو گئے جہاں چڑی پر نہیں مار سکتی، وہاں جا کے جلاؤ گھیراؤ، اور جو جناح لاہور کا حال ہوا، پھر میاں والی میں جو کچھ کیا گیا ایئر بیس پر، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، پشاور میں جو کچھ ہوا، مطلب اس کو تو پوری پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے۔ کوئی بھی قانون پسند شہری جو ہے، پرامن شہری، اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے ذمہ دار تھے عمران خان، ماسٹر مائنڈ انہیں کہا جاتا ہے نا، کہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ عمران خان تھے، وہ ہدایات دے رہے تھے، انہوں نے کارکنوں کو ورغلایا، ان کی ذہن سازی کی۔ اور میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں، کارکنوں کو احکامات دیے گئے ہوں نہ دیے گئے ہوں، انہیں 1.5 سال سے 2 سال سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، انہیں اداروں کے خلاف کیا جا رہا تھا، اور انہیں بتایا جا رہا تھا، مراد سعید جیسے لیڈرز جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے، اور اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے۔ ان جرنیلوں کے نام لیے جاتے تھے، واضح طور پہ ڈرٹی ہیری اور یہ سب کچھ کہا جاتا تھا۔ تو عمران خان صاحب اگر اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، عدالتوں میں ثابت ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے نا، اور اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ عمران خان سمیت جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جن کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی، جنہوں نے کارکنوں کو ہدایات دی، جو کارکنوں کو لے کے ساتھ چلے، ان سب کو، اور وہ کارکن، وہ 1000 ہوں، وہ 10,000 ہوں، وہ 20,000 ہوں، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جو واقعتاً اس میں ملوث ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ بات کلیئر ہوگی نا؟ ہم سب سے پہلے اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، پھر ماسٹر مائنڈ سے لے کر جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سب کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے۔ ملٹری کورٹ میں دوبارہ کیسز چلے گئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے ساتھ ہوں، کیونکہ جب بھی پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ لوگ جنہوں نے ایسی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان پر ملٹری کورٹس ہی میں مقدمات چلے، عمران خان کے دور اقتدار میں بھی، تو اب کیوں نہیں چلنے چاہیے جناب؟ یہ کون سے لاڈلے اور چہیتے ہیں؟ تو ملٹری کورٹس میں ہی ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ بات کلیئر کٹ ہے۔ لیکن یار ایک بات آپ مجھے بتائیے، نہ میں عمران خان کا حمایتی ہوں، نہ میں ان لوگوں کا حمایتی ہوں جنہوں نے ہمارے پاکستان کے وہ گملہ بھی توڑے، تو میں ان کا مخالف ہوں۔ اور وہ گملہ بے شک کسی پارک میں پڑا ہو، بھائی وہ جناح باغ میں پڑا ہو، وہ ریس کورس پارک میں پڑا ہو، وہ ہمارے منارے پاکستان میں پڑا ہو، کیوں کوئی توڑے، کیوں نقصان پہنچائے؟ وہ ہمارے جو روڈ پہ نہیں گملے پڑے ہوئے، جب ہم منارے پاکستان سے یادگار کی داتا صاحب کی طرف جاتے ہیں، وہاں جو گملے پڑے ہیں روڈ پہ، ان کو بھی کوئی توڑتا ہے تو بے شک ملٹری کورٹ میں اس کو سزا دے۔ مجھے اس پہ اعتراض نہیں، اس نے جرم کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، میں تو اس فیور میں ہوں۔ اگر آپ کی کورٹ سزائیں نہیں دے رہی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیب بھی بری کر رہی ہے اور سارے، تو پھر ملٹری کورٹس میں جانے چاہیے یہ فیصلے، میں تو اس کے ساتھ کروں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کیا پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، وہ کارکنان جو گھروں میں بیٹھے تھے اس روز، کیا ان کو بھی اس بات کی سزا ملنی چاہیے؟ چونکہ پی ٹی آئی کا قائد جو تھا عمران خان، اس نے ملک کے اداروں کے خلاف سازش کی ہے، لہذا آپ کو سیاست سے بالکل بے دخل کر دینا چاہیے۔ علی شیر مروت جو ہے، کیا 9 مئی کے واقعات میں یہ بندہ ملوث تھا؟
اس کا جرم یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کا وکیل ہے، یوں کہہ لیجئے 9 مئی کے مقدمات میں، یوں کہہ لیجئے نا، یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، اور عمران خان کے بعد یہ اس کی پارٹی کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کا جرم ہے۔ لیکن یہ حماقت ہے کہ اداروں کے خلاف بولا جائے، اداروں کا نام لے کے یا شخصیات کا نام لے کے بولا جائے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کا جرم بتایا جائے، یہ قانون دان ہے، یہ ایک نامور وکیل ہے، اور اس کا جرم مجھے بتایا جائے کہ اس نے جرم کیا 9 مئی کے واقعات میں یہ کور کمانڈر ہاؤس میں تھا، پشاور میں تھا، اس نے کوئی گملہ توڑا، اس نے ایک پھول بھی توڑا ہو، اس نے گھاس کا ایک تنکا بھی توڑا ہو، تو یہ مجرم ہے۔ اگر یہ بندہ تقریریں کر رہا ہے تو کیا ماضی میں نواز شریف صاحب اس انداز میں اداروں کو نہیں للکارا کرتے تھے؟ وہ خلائی مخلوق نہیں کیا تھا کرتے تھے؟ مریم نواز نے کیا کچھ نہیں کیا ان اداروں کے خلاف۔ تو بھائی کمال آپ کا انصاف ہے، ایک طرف ان لوگوں کو آپ اقتدار کی سنگھاسن پہ بٹھا کے، اپنی ہتھیلیوں پہ بٹھا کے اقتدار تک پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو آپ کے ماتوب ہیں، جو اب آپ کو اچھے نہیں لگتے، ان کا یہ کوئی نام بھی لے پی ٹی آئی کا تو آپ اسے پکڑ کے گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیتے ہیں۔ علی شیر مروت جو ہیں وہ لاہور آئے تھے، لاہور ہائی کورٹ میں ایک سیمینار سے خطاب کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلے، جی پی او چوک سے انہیں گرفتار کیا گیا اور تھانہ مزنگ منتقل کر دیا گیا ایم پی او 3 کے تحت ان پہ۔ یہ ایم پی او 3 آپ سمجھتے ہیں کیا؟ یہ ایسا ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ جی حالات کو نارمل نہیں رہنے دینا، اس بندے نے حالات کو نارمل کیا نہیں رہنے دینا، اس نے صرف یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کی راستے میں اب رکاوٹ ہے، وہ عمران خان کے لیے ووٹ بینک بنا رہا ہے، وہ عمران خان کے کارکنوں کو متحرک رکھ رہا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے سب سے پہلے تو کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بڑے جلسے اس نے کیے نا، علی شیر مروت نے، مریم بی بی جم کے اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکتی، یہ سزا مل رہی ہے اسے۔ میں علی شیر مروت کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے، مطلب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے میں اس سے متعارف ہوا ہوں، یا ہمارا جب وہ پیش ہوتے تھے عمران خان کے مقدمات میں تب انہیں دیکھتے تھے ہم ٹی وی چینل میں، نہ میری اس سے سلام ہے نہ دعا ہے۔ اس کی گرفتاری پہ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ میں پوری مطلب دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک ایسا جرم نہیں نظر آیا اس کا، علی شیر مروت کا، کہ اس نے کوئی گملہ توڑا ہو، اس نے کوئی پھول توڑا ہو، اس نے اپنے پاؤں کے تلے گھاس کو مسل دیا ہو، ہائی کورٹ میں لگے ہوئے گملے کو کسی کو ٹڈا مارا اس نے۔ بھائی اس نے کیا کیا یہ تو بتا دے۔ کیا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے رہا ہے، اس کی پارٹی کو زندہ رکھ رہا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ تو اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے نا، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، یہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں بار بار مثالیں دیتا ہوں، جب 2018 کے الیکشنز ہونے تھے تو مجھ سے ہر روز ڈاکٹر بلال شفیق سوال کرتے تھے کہ ناصب آپ کو لگتا ہے انتخابات ہو جائیں گے؟ آپ ڈاکٹر بلال شفیق اس کے گواہ ہیں، میں الیکشن ہونے سے 24 گھنٹے پہلے تک کہتا رہا، میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا کوئی بڑا جواز بنا کے یہ الیکشن ملتوی کر دیں گے، جیسے اپنی جواز بن گیا۔ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہیں، بیوروکریسی جو ہے، انہیں آپ ریٹرننگ آفیسرز نہ لیں، ان کو آپ انتخابی آپ جوڈیشری سے لیں۔ اور بھائی جب جوڈیشری سے لیے گئے تھے تو آپ نے اسے آروز کا الیکشن قرار دیا تھا عمران خان صاحب نے، اب اسی سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ خیر چھوڑیے یہ لمبی باتیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بابا میں اس وقت بلال شفیق صاحب سے کہا کرتا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہو، کوئی جواز بنا کے، کوئی بڑا سانحہ کروا کے الیکشن، ان کے پاس سانحہ پشاور جیسے کیسز گھڑے پڑے رہتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ایجنسیاں کسی وقت بھی، اور الیکشن کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا بلال شفیق صاحب مجھے تو نہیں لگتا الیکشن ہوں گے۔ جیسے میں نے یہ 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، خدشات کا اظہار کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ٹائم کم ملا ہے، اس لیے یہ انتخابات کسی نہ کسی صورت آگے جائیں گے۔ خیر اللہ کرے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں، میں تو دعا کر رہا ہوں۔ میں کہتا تھا کہ بلال شفیق صاحب الیکشن نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک بات بار بار سوچتا تھا، میں کہتا تھا کہ نواز شریف جیسے تابع دار بندے کو، شہباز شریف جیسے تابع دار بندے کو ہٹا کے وہ عمران خان جیسے ضدی اور اڑیل بندے کو کیسے لا سکتے ہیں، یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا پھر بعد میں میری سمجھ میں آیا، جب میں نے اس کا بعد میں تجزیہ کیا انتخابات کے بعد 2018 کے، جب عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو پہلے تو عمران خان 7 نمبر کا جوتا بن کے جنرل باجوہ کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا نا، وہ تو اسے ابا جی کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ جتنا میں کمفرٹیبل ہوں اس جرنیل کے ساتھ، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا جمہوریت پسند جرنیل آئے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تب میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ ان کا ہدف جو ہے نا اداروں کا،
وہ عمران خان، وہ نواز شریف، وہ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، یہ لوگ نہیں ہیں. ان کا نشانہ جو ہے وہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے. یہ تو جمہوریت کو گندا کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کو لا کے اور اس کو گندا کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ڈیموکریسی، بھئی یہ آپ کی آخری امید تھی نا. یہ وہ بندہ تھا نا جو صادق اور امین کا، جسے ہم نے سرٹیفکیٹ دلوایا تھا. یہ وہ بندہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کی آخری امید بن گیا تھا، نوجوانوں کا آئیڈیل اور ہیرو. دیکھ لو یہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا. اور یہ دیکھو یہ غدار وطن ثابت ہوا ہے. اس نے نوجوانوں کو اداروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اس نے نوجوانوں کو اور پاک آرمی کو لڑا دیا. تو یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی. تب مجھے پتا چلا کہ ان کا ہدف جو تھا وہ ڈیموکریسی ہے. یہ ڈیموکریسی کے خلاف انہوں نے اتنی بڑی سازش کی ہے. یہ تو جمہوریت کو لے دے گئے ہیں. اب نواز شریف بڑا خوش ہو رہا ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے. اب ساری کی ساری جو فورسز ہیں وہ میرے پیچھے چل رہی ہیں، میرے آگے چل رہی ہیں، میرے دائیں چل رہی ہیں، میرے بائیں چل رہی ہیں. اور ہما میرے سر پہ بیٹھ گیا. اب تو اقتدار سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اب تو میری حکومت بن کے رہے گی. اور بابا آپ کے ان کے لاڈلے نہیں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پروگرام نہیں بڑھ گیا، جمہوریت بڑھ گئی. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو بن گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے بعد، اس کو واڑ کے رکھ دیا انہوں نے. کیا اس کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کوئی بھی عمران خان کا نام لے، پی ٹی آئی کا نام لے، وہ بے شک بہت بڑا قانون دان ہو، اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، اسے MPO 3 کے تحت دھر لیا جائے گا. اسے لاہور کے GPO چوک سے، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے، یار یوں کہہ لیجیے کہ وہاں سے اسے دھر لیا گیا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا جرم نہیں بتایا جا رہا. کہا MPO 3 کے تحت ہم نے گرفتار کر دیا. بھائی MPO 3 کے تحت مجھے اسٹوڈیو سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کو کیا جا سکتا ہے کہ آپ جناب سیکیورٹی رسک بننے والے اس ملک کے. یہ بس اتنی سی بات کہہ دی. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے کیا. بھائی مجھ جیسا پرامن شہری جس نے پوری زندگی اشارہ نہ توڑا ہو، آپ نے پوری زندگی اشارہ، MPO 3 کے تحت تو آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو کوئی اس ملک میں قانون رہ گیا ہے؟ کیا کوئی عدالت اس کا نوٹس لے گی کہ ایک قانون دان کو عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ وہ لاہور ہائی کورٹ میں سیمینار سے خطاب کر کے باہر نکلا ہے. اور ابھی ہائی کورٹ کی حدود، مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سڑک پہ آ گیا تو لاہور، بھائی جج تو سڑک پہ بھی ہو تو وہی عدالت ہوتی ہے. وہ بندہ وکلا کے ہمراہ ہے. اس نے کیا مجھے یہ بتا دیں. کیا وہاں آ کے GPO چوک پہ اس نے GPO پر حملہ کر دیا تھا؟ وہ پتھر پھینکا اس نے جس سے تاج برطانیہ کا سر پھٹ گیا. کیا ہوا بھائی؟ اس نے کیا؟ آپ نے اسے گرفتار کر لیا. وہ بندہ خطاب کے درمیان کہہ رہا تھا، علی شیر مروت، اس نے کہا کہ مجھ پر 20 مقدمات قائم کر دیے گئے اور مجھے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. اسے پتا تھا اس بات کا، اسے آئیڈیا تھا، اسے پتا تھا میرا جرم کیا ہے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ جمہوریت کو زندہ رکھنا چاہتا تھا. ڈکٹیٹرشپ آپ سے کہتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ اسے ہوتی ہے کہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ 24 سے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرے، اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. تو اب کیا جا رہا ہے جناب؟ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی کو، اب میں بار بار کہتا تھا عمران خان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا میاں نواز شریف کو. عمران خان کو دیوار میں چن دیا گیا ہے. یہ جملہ پاکستان میں واحد میں ہوں جو بندہ یہ جملہ بار بار تواتر کے ساتھ بول رہا ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا، اس کو دیوار میں چن دیا گیا ہے. اب ایک جملہ آج کے پروگرام میں سن لیں. آج مجھے لگا ہے ایسا کہ صرف عمران خان کو دیوار میں نہیں چنا گیا، PTI کو دیوار میں چن دیا گیا ہے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں، میں آپ کو تو پتہ ہے، میں پہلے دن سے جن لوگوں نے میرے پروگرامز دیکھے ہیں، میں ہوں سقراط کا فالوور. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ڈیموکریسی میں یہ سکت ہی نہیں ہے. لیکن انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں قدرت تو خلافت کہتی ہے، قدرت تو مانتی نہیں ڈیموکریسی کو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 صدیاں پہلے بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ڈیموکریسی تھی. سقراط کے دور میں ڈیموکریسی تھی اور سقراط خود 3 مرتبہ سینٹ کا رکن بنا. وہ بندہ جو ڈیموکریسی کا حصہ تھا وہ جمہوریت کا سب سے بڑا مخالف تھا اور وہ کہتا تھا کہ جمہوریت جو ہے میتھمیٹیکلی بھی غلط ہے. تو میں تو اس کو پیروکار ہوں جمہوریت کے معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ سسٹم ہی غلط ہے. لیکن انسان نے، انسانی عقل نے اب تک جتنے بھی نظام وضع کیے، انسانی عقل کی بات کر رہا ہوں، خدائی نظاموں کی بات نہیں کر رہا. انسانی عقل نے جو نظام وضع کیے ہیں، جو نظام اختیار کیے، ان میں سب سے بہترین جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی ہے. فالٹ اس میں صرف یہ ہے کہ اس میں ہر بندہ
अपनी राय दे सकता है। इसमें साहिब और राय को राय देने का इख्तियार नहीं है। इस्लाम का निज़ाम शूरा जो है वो ये है कि सिर्फ साहिब और राय से राय ली जाए। वो बंदा जो राय देने का अहल है, जो समझता है, मिसाल के तौर पर आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से क्यों राय लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? आप किसी कानूनी पेचीदगी में उलझ जाते हैं तो आप कानूनदान के पास, बैरिस्टर के पास क्यों जाते हैं, लॉयर के पास क्यों जाते हैं? जब आपने घर बनाना होता है तो आप इंजीनियर के पास क्यों जाते हैं? पुल बनाना होता है, आपने छोटी सी पुली बनानी होती है तो उस बंदे के पास जाते हैं ना जो उसका माहिर है। मुझसे तो राय नहीं लेंगे आप कि ये पुली बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो बाबा जब आपने मुल्क चलाना है तो उसके लिए राय लेने के लिए आप एक खोता रेडी वाले के पास चले गए। मैं ये नहीं उसकी विजडम को चैलेंज नहीं कर रहा, वो मुझसे कहीं ज़हीन है, लेकिन वो राय देगा इसमें कि मुल्क को कौन चलाएगा, मेरे मुल्क की इकानमी को IMF के साथ मुआहदा कौन करेगा और उसको कौन डील करेगा जी। तो बाबा ये है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फॉल्ट कि डेमोक्रेसी में आप अक्ल, शऊर, विजडम को नहीं, आप एक बंदे को गिन रहे होते हैं। वो बार बार मैंने कहा ना कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें सिर्फ आप नफरी गिनते हैं, बंदे गिनते हैं कि इतने एक तरफ से। और जिसने भी ये कहा कि 100 गधा मिलके क्या एक आम आदमी जितना, अभी स्कॉलर की बात नहीं हुई, अभी किसी दानिश्वर की बात नहीं हुई, इंटेलेक्चुअल की बात नहीं हुई, 100 गधा मिलके एक इंसानी दिमाग जितना सोच सकता है। तो जब 100 गधा नहीं सोच सकता तो हर बंदा एक दानिश्वर जैसा कैसे सोच सकता है? 1 करोड़ बंदा मिलके मुझे ये बताएं क्या वो शेखसादी जितना सोच सकता है? मेरे जैसे लोग। तो आप कैसे हर बंदे से राय ले सकते हैं जिस मुल्क में बड़े बड़े दिमाग बैठे हो, एक तरफ 200 करोड़ जाहिल बैठा हो, तो क्या उनसे पूछेंगे आप एक स्कॉलर के मुकाबले? आप वो बढ़गी ना उसकी दानिश्वरी, वो अपनी राय देगा कि फलां बंदा इस मुल्क को चला सकता है, और 2 करोड़ बंदे कहते कि नहीं ये चला सकता है क्योंकि ये हमारी बरादरी का, ये हमारी पार्टी का। तो मैं तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान में अगर इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान में जमहूरियत चल रही है तो बाबा मैं तो इस सिस्टम का, इस मुल्क का, इस आइन का वफादार हूं ना। मेरा आइन कहता है 1973 का कि आपने जमहूरियत के ताबेदार रहने। आपका इख्तिलाफ राय है, मैं अपनी राय का इजहार नहीं करता कि मैं डेमोक्रेसी को नहीं मानता, लेकिन भाई वोट तो मैं भी डालने जाता हूं ना। क्या 2018 के इलेक्शन में मैंने वोट नहीं डाला था? मैंने वोट डाला था। अब क्या 2024 में लाख कहता रहूं कि मैं डेमोक्रेसी से फेड अप हूं, तो क्या मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, आपको रोक सकता हूं कि आपने किसी को वोट नहीं करना अगर मैं खुद नहीं जाता? वैसे तो मुझे भी जाना चाहिए और मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो क्या आपको मना करूंगा या आपको मैं गाइड करूंगा कि इसे वोट दे, इसे ना दे? भाई मैं ये हर रोज प्रोग्राम कर रहा हूं, ये आपको भी गाइड कर रहा हूं ना कि वोट किसे देना है। अगर आपकी तरबियत इससे नहीं होती तो क्या मैं 8 फरवरी को आपको कहूंगा कि मेरे कहने पे फलां को वोट देना? नहीं, फिर मैं आपको खुला छोड़ दूंगा। अब आपका ज़मीर है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। आप इतने प्रोग्राम्स के बाद भी अगर आपको यह लगता है कि फलां बंदे को मैंने वोट देना है तो आप उसे वोट करें जाके, आपको कौन मना कर सकता है? क्योंकि ये आपकी ज़मीर की आवाज है, ये आपका हक राय दही है, उस पे कदगन नहीं लगा सकते। ना आपके वालिद साहब डॉक्टर एजाज बेग साहब, बेशक वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, ना मैं लगा सकता हूं। भाई हम तो इस आजादी राय के, मैं और डॉक्टर साहब हमेशा यही बात की है ना कि पूरी दुनिया को ये राइट दें, आप कश्मीरियों को भी राइट दें। तो क्या हम अपने बच्चों को ये राइट नहीं देंगे? आपसे ये राय छीन लेंगे, आपसे ये राइट छीन लेंगे। मैं आपको ये कहूंगा नहीं समीर वोट आपने मेरे कहने पे देना है। भाई क्यों? तो इसका मतलब है कि यहां बैठ के जो मैं बातें करता हूं वो मैं बकवास करता हूं। अगर मैं अहमद बिलाल को गाइड करता हूं ना कि आपने बच्चे फलां को वोट देना और फलां को नहीं देना, भाई ये प्रोग्राम सुनता नहीं, वो उसे नहीं पता किसको देना है किसको नहीं देना। वहां पर अगर उसे मैं मजबूर कर देता हूं और वो अपने बाप का हुक्म मानने पर मजबूर हो जाता है तो याद रखिएगा ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के भी खिलाफ है। इसका मतलब ये कि मैं उसे डफर समझता हूं, आपको डफर समझता हूं, तो इसका मतलब ये कि मैं फिर आपको बिल्कुल ये समझता हूं कि आप में अक्ल नहीं है। तो भैया मैं समीर साहब ये अर्ज कर रहा था कि डेमोक्रेसी के खिलाफ होने के बावजूद मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अगर थोड़ा बहुत डिलीवर हो रहा है तो वो जमहूरियत की वजह से हो रहा है। तो बाबा आप लोगों को खुदा का वास्ता इसका तसलसल रहने दें, इसका तसलसल रहने दें, लोगों को काम करने दें, लोगों को डेमोक्रेसी के जरिए। हो सकता है पाकिस्तान में 10 साल के बाद अगर जमहूरियत का तसलसल हो सकता है लोगों में शऊर आ जाए। अच्छा भाई इमरान खान शऊर की जिस नहज पे ले आया था काश उसमें अपने में भी शऊर होता। मैं बार बार कह रहा हूं इमरान खान में 2 बड़ी खामियां थी। एक तो अकले कुल खुद को समझता था, और ये नशे ही ऐसा होता है जब आपकी ये पॉपुलैरिटी हो। जुल्फिकार अली भट्टो क्यों मार खा गए थे, क्यों फाइल लग गए थे? अब
جب دوبارہ ٹرائل ہوگا نا تو کوئی بندہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ جا کے بتائے کہ ضیاء الحق ڈرا ہوا تھا, وہ بھٹو کو پھائی نہیں لگانا چاہتا تھا, وہ بھٹو کو تختہ دار پر نہیں لٹکانا چاہتا تھا, وہ سولی نہیں چڑھانا چاہتا تھا. بھٹو صاحب اپنی ضد کی وجہ سے چڑھے تھے. ان کے پاس تو 50 دفعہ یہ آپشن گئی تھی کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. انہیں یہ تھا کہ میں بڑا طاقتور لیڈر ہوں. عمران خان بھی تو اسی زوام میں مرا ہے نا, اسے بھی تو یہی ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے علی شیر مروت جو ہے, اس کے ذہن میں کیا تھا کہ مقبول ترین پارٹی ہے اور میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں. یہی تھا نا اس کے جی, کہ میرے ہاتھ صاف ہیں اور میں بہت بڑی پارٹی کا, میرے پیچھے کارکن ہوں گے. اچھا وہ کلا کے اب یہ کارکن ارد گرد نہیں تھے سمیر, یہ حیران کن بات ہے, ارد گرد درجنوں وہ کلا تھے جن کی موجودگی میں انہیں اٹھایا گیا ہے. یہ ریاست کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے, یہ ہے ریاست گردی جسے ہم کہتے ہیں. وکلا کی موجودگی میں ایک بڑے وکیل کو, ایک نامور وکیل کو, اور ایسے وکیل کو جو اس وقت کی پاکستان اب کی نہیں, چلے یوں کہہ لیں 9 مئی کے پہلے کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو تھی, اس کے کارکن کو, لیڈر چھوڑ دیں آپ, اس کے کارکن کو دن دہاڑے عدالت کے سامنے سے اٹھایا گیا ہے. یار اس ملک میں کہیں آئین ہے, اس ملک میں کہیں جمہوریت ہے, تو پھر آپ پابندی لگا دیں. اگر آپ نے زبان کاٹی ہے عمران ریاض کی تو آپ ایک صدارتی آرڈیننس جاری کروا دیں. یار وہ جو صدر پاکستان کے نام پر آپ نے ایک, کیا اس کو میں کہوں, جو آپ نے گھگو گھوڑا بٹھایا ہوا ہے, عارف علوی سے آپ ایک آرڈیننس جاری کروا دیں. آپ خبردار کوئی بندہ جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا. صرف یہاں جس کو NOC دیا جیسے اس وقت نون لیگ کے پاس NOC ہے, صرف اسے NOC دیا, صرف وہ بات کر سکتے ہیں, باقی کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ ایک صدارتی آرڈیننس جاری کروا دیں. کیا ہے اس میں بھائی, اس میں تو پیسے خرچ نہیں نہ ہوتے. اور عارف علوی نے منع کرنا ہے کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں, اس کی تو ایسی کی تیسی, ابھی آرڈیننس اس کے پاس نہیں پہنچے گا, وہ دستخط میز پہ کر دے گا, کاغذ پہ نہیں کرے گا, وہ میز پہ کر دے گا. وہ تو اتنا تابع دار بنا ہوا ہے. تو سمیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں 2018 کے الیکشنز کے بعد جب میں سمجھا کہ انہوں نے الیکشن کروا دیے, تو تب میری سمجھ میں آیا تھا کہ ان کا ہدف جو تھا وہ نون لیگ نہیں تھی, ان کا ہدف نواز شریف نہیں تھا, ان کا ہدف تو ڈیموکریسی تھی. اب سب سے پاپولر بندہ, عوام کی آخری امید جو ہے, اسے ناکام کر کے لوگوں کو یہ ثابت کریں گے کہ ڈیموکریسی جو ہے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. آپ کی آخری امید بھی دم توڑ جائے, یہ تھا عمران خان کو لانے کا مقصد. جی, اور میرے جیسے لوگوں کی آخری امید دم توڑ گئی. وہ بندہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نہج البلاغہ پڑھا کرتا تھا, کشف المحجوب پڑھا کرتا تھا, وہ بندہ جو کہا کرتا تھا کہ جب مہنگائی ہو جائے, 1 روپیہ بھی چیز کی قیمتیں بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ حکمران چور ہے. پھر اس نے دڑا دڑ مہنگائی شروع کر دی. تو میں سوچ پہ مر گیا کہ اتنی اچھی باتیں کرنے والا بندہ مہنگائی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ چور ہے. اس نے خود کہا تھا, مجھے سمجھ آ گئی جس نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں کشکول توڑ دوں گا, IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. جب وہ بندہ گھٹنے ٹیک دی اس نے اور مشکل فیصلے کر دی, اس نے کڑی شرائط پر قرضہ لے لیا, تو میری امید ٹوٹ گئی. میں نے کہا پاکستان میں جمہوریت جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو آج جب علی شیر مروت کو گرفتار کیا گیا ہے تو یوں نہ سمجھیں کہ یہ PTI کو دبانے کی کوشش ہے. عمران ریاض کی جب زبان کاٹی گئی تھی نا, اور یار یہ کسی کے سپوکس مین کی زبان نہیں تھی, یہ صحافت کا گلا گھونٹا گیا تھا. یہ صحافیوں کو ایک وارننگ تھی کہ خبردار, تم پیسے لے کر یا اپنے ضمیر کی آواز پر کسی کی ترجمانی نہیں کر سکتے, تم جمہوریت کا راگ نہیں الاپ سکتے. تم نے ایک ہی راگ الاپنا ہے جس کا نام راگ درباری ہے. اور یہ درباری وہ والا نہیں ہے جو میوزک کے 7 سروں پر مشتمل ہے. یہ وہ راگ درباری ہے جس کی دربار عالیہ سے اجازت مل جائے. آپ سمجھ رہے نا دربار عالیہ, میں دربار عالیہ گولڑا شریف کی بات نہیں کر رہا, یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ہے بابا. یہ راول پنڈی میں 4تھے گیٹ کے اندر جا کے, گیٹ نمبر 4 سے اندر جا کے اس دربار عالیہ کی بات کرو. تو سمیر میں تو آج بجھ گیا ہوں علی شیر مروت کی گرفتاری کے بعد. میں بار بار بتا رہا ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, PTI سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کی گرفتاری کے بعد مجھے لگا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں سکتی. جمہوریت جو ہے یہ پودا جو تھا یہ پودا ہی رہے گا, یہ درخت نہیں بن سکتا, اس پہ پھل نہیں لگ سکتے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت پنپے گی, یہ پودا پھلے پھولے گا, تناور درخت بنے گا اور جمہوریت جو ہے یہ ڈیلیور کرے گی لوگوں کو, یہ امید دم توڑ گئی ہے. اس کی توقع رکھنا حماقت ہے. پاکستان میں جمہوریت تناور درخت نہیں بن سکتی. پاکستان میں یہاں آمریت پھل پھول سکتی ہے, یا آمریت کے جو اس نے بچے دیے ہوتے ہیں, جیسے نواز شریف انہوں نے دیے, جو آمریت بچے دیتی ہے, یہ ان کے بچے جو ہیں
یہ ان کے ٹوٹی بچے انہیں کہنا چاہیے. ان کے ذریعے سے وہ ہمیشہ پاکستان پہ حکومت کرتے رہیں گے, ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے. جمہوریت یہاں نہیں پنک سکتی. آج جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے ہائی کورٹ کے سامنے سے, ہائی کورٹ کی ناک کے نیچے سے, قانون کے کورٹ میں. جس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کے نام کو چھوڑے آپ کے, اس کا نام کیا ہے, یہ چھوڑے کہ وہ کس پارٹی کا ترجمان تھا. ایک تو میں نے کہا کہ عمران ریاض کی جب زبان کاٹی تھی, یہ صحافت کو ایک بہت بڑا میسیج تھا صحافیوں کے لیے. آج قانون کے لیے بہت بڑا میسیج ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ وکلا جو ایک کانے دجال کے لیے نکل آئے تھے, جسے افتخار چودھری کے نام سے جانتے ہیں, اب علی شیر مروت کے لیے کیسی تحریک چلتی ہے. میں اس تحریک سے کم تحریک کو مانوں گا ہی نہیں. کالے کوٹ کی حرمت اسی میں ہے کہ علی شیر مروت کی بازیابی کے لیے, اس کی رہائی کے لیے کالا کوٹ ویسے ہی باہر نکلے جیسے افتخار چودھری کے لیے باہر نکلا تھا. تب میں مانوں گا کہ وکلا جو ہیں وہ زندہ ہیں, ورنہ میرے نزدیک پورے ملک کے وکلا جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.